جب سے جنگل کٹنے شروع ہوئے ہماری تو مصیبت ہی ہو گئی ہے۔ یہ جنگل میں شکار نہیں ملتا تو شیر اور بھیڑیے گاؤں میں گھس آتے ہیں، جو ملا اسے ہی مار کر کھا جاتے ہیں۔ بچڑا ملے، بھیڑ بکری یا کتا بلی، ہمارے گاؤں میں پچھلے کئی دنوں میں بہت ساری اس طرح کی واردات ہو چکی ہیں۔ رات میں چپکے سے شیر آیا اور ایک گائے کو مار کر کھا گیا۔ دوسرے دن ہمارے پڑوسی کے گائے کے بچڑے کو کھا گیا۔ بھیڑیے نے ایک رات ہمارے گاؤں کے سرپنچ کے کتے تامی کو ہی کھا ڈالا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ شیر اور بھیڑیے کسی دن کہیں آدمی کو نہ کھا لیں اور آدم خور بن کر بڑا نقصان پہنچائیں۔ گاؤں کے لوگ اس مسئلے کو لے کر چودھری کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر سب اپنی اپنی ہی بولی بول رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس سال بارش کم ہوئی، تمام تالاب سوکھ گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا جنگل میں اب درخت نہیں بچے ہیں، ہم پکانے کے لیے لکڑیاں کہاں سے کاٹ کر لائیں، وغیرہ۔ چودھری نے تبھی بیچ میں کہا کہ پانی کی تلاش میں ہی شیر اور بھیڑیے گاؤں میں آ رہے ہیں اور جنگل میں درختوں کی لگاتار کٹائی ہونے سے چھوٹے چھوٹے جنگلی جانور گاؤں کی طرف آ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں۔ شیر اور بھیڑیے کو شکار نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی گاؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایسے حادثات کے ذمہ دار تم ہی ہیں۔ راہیل دکھی لہجے میں کہنے لگا، شیر نے تو میری گائے کی بچڑی کو ہی کھا گیا۔ چودھری صاحب کوئی علاج سوچئے، احمد خان نے کہا۔ رشید لوہار سے ایک جال بنوا لیتے ہیں اور شیر اور بھیڑیے کو اس میں پھنسا لیتے ہیں تاکہ ہم سکھ کی سانس لے سکیں۔ احمد خان کی بات سب کو ٹھیک لگی اور رشید لوہار نے کہا کہ ایسا جال بناؤں گا کہ شیر ہو یا بھیڑیا پیر رکھتے ہی پھنس جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی بھلے کر لیا جائے کہ شیر اور بھیڑیے کو پھنسانے کے لیے کیا 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 جائے۔ کوئی بھیڑ بکری جال کے پاس باندھنی پڑے گی تبھی تو شیر یا بھیڑیا وہاں آئیں گے۔ بکری میں دے دوں گا، عبدالہادی یعنی میرے مالک نے کہا۔ میں کھوٹنے سے بندی یہ سب سن رہی تھی، میرے تو پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی، میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے چودھری پر اور غصہ آنے لگا۔ تامی نے اپنی جان دے کر میری جان بچائی تھی۔ وہ زور زور سے بھونکتا رہا اور کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آخر کار بھیڑیے نے اسی کو اپنا شکار بنا لیا۔ منا بھی چارپائی پر بیٹھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بول پڑا، میں اپنی بکری نہیں دوں گا، گاؤں میں کئی لوگوں کے ہاں کئی بکریاں ہیں، ہم کیوں اپنی بکری دیں؟ اسے اس طرح بیچ میں بولتا دیکھ کر احمد خان نے ڈانٹ کر کہا، بچے اس طرح بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ کئی لوگوں نے ایک ساتھ مڑ کر منا کی طرف دیکھا، وہ سب کو گھور رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا، چلو کوئی تو ہے جو میرے بارے میں سوچتا ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ منا ضدی ہے، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے خاندان میں صرف 3 جانور ہیں، میری ماں، میری بہن چھوٹی اور میں۔ ماں کو جال کے پاس باندھا جائے گا تو شیر یا بھیڑیا کھا جائے گا۔ میری بہن چھوٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ چارہ کم کھاتی ہے۔ روز وہ ماں کا دودھ پیتی تھی، ماں کے بغیر وہ پل بھر نہیں رہ سکتی تھی اور دودھ کے بغیر تو اس کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اب صرف میں بچی تھی۔ رشید لوہار نے لوہے کا جال بنا دیا اور گاؤں کے کنارے والے راستے پر باندھنے کے لیے مجھے لے کر گئے۔ منا نے بہت ہائے کی تو بہت رویا، گر گڑایا، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ مجھے ایک کھونٹنے سے باندھ دیا گیا اور میرے سامنے ہری ہری گھاس ڈال دی گئی۔ ایک بالٹی میں میرے لیے پانی بھی رکھ دیا گیا اور میں ڈری سہمی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس جگہ کیوں باندھا گیا ہے۔ میں نے چارہ تو نہیں کھایا، ہاں تھوڑا سا پانی ضرور پیا۔